ہماری زندگی کی سوچ یہ ہو گئی کہ ہمیں 10,000 سال اس دنیا میں رہنا ہے، ہماری زندگی کی سوچ یہ ہو گئی کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آنے والے ہر جاندار کے مقدر میں ہم نے موت کو لکھ رکھا ہے، وہ موت وقت پہ آئے گی۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ آگے ہوگی، ایک لمحہ نہ پیچھے ہوگی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم سمجھتے ہو کہ موت تمہیں نہیں پکڑے گی اگر تم پہاڑ کے غار کے اندر یا بڑے بڑے محلوں کے اندر جا کے چھپ جاؤ، وہاں بھی میری موت آ کے تمہیں پکڑے گی۔ مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہر روز صبح صادق کے وقت میں ملک الموت، موت کا فرشتہ دنیا کے ہر چوکھٹ پہ اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ لوگوں اٹھ جاؤ، تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے، غفلت کی نیند سو رہے ہو، میں آؤں گا تمہارے گھروں کے اندر، ایک نفس بھی جب تک باقی رہے گا میں اس وقت تک تمہاری چوکھٹ پہ آتا رہوں گا، سب کو اٹھا کے لے جاؤں گا، تمہارے گھروں کو برباد کر دوں گا، تمہارے کوٹھیوں کو ویران کر دوں گا، تم میں ہر ایک کو لے کے چلا جاؤں گا، مگر میں اس پہ ظلم نہیں کروں گا۔ مومن مسلمان بندہ ہے، ملک الموت کی آواز کو سن کے خدا کے دربار میں حاضری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ گناہگار فاسق ہے، ملک الموت کی آواز اس کے کانوں میں نہیں آتی، نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو موت کے جھٹکے دیتے ہیں۔ اسرائیل کا پنجہ پڑتا ہے، یہ 70 سال جینے والا، اپنے مال پہ گھمنڈ کرنے والا، اپنے کوٹھیوں میں بیٹھ کے عیش و عشرت کرنے والا، اپنے بیوی بچوں کی راحتوں کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑنے والا، جب خدا کے اسرائیل کا پنجہ اس پہ پڑتا ہے اس کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز اس کے اوپر لاگو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسرائیل اپنی انگلی کو اس کے زبان پہ رکھتے ہیں، وہ بول نہیں پاتا، وہ دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سکرات لگ گئی، لوگ رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں، بلاتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ فلاں کا انتقال ہو رہا ہے، بات کر نہیں پا رہا ہے۔ بیٹا ایک طرف سے آتا ہے، بہو ایک طرف سے آتی ہے، بیوی ایک طرف سے آتی ہے، بیٹی داماد ایک طرف سے آتے ہیں، لا کر اس کے منہ میں پانی کوئی ڈال رہا ہے، چمچ سے، چھوٹے چمچ سے کوئی دودھ ڈال رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوگا اتنا اندر جائے گا، اس کے علاوہ جو اللہ نے لکھا نہیں ہوگا وہ باہر آ جائے گا، جتنا جائے گا وہ اس کا مقدر ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے پیدا کیا، تیرے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے دنیا کے بنانے سے میں نے تیری تقدیر کو لکھے رکھا تھا، ایک دانہ تیرے روٹی روزی کے اندر میں نے کم نہیں کیا، ایک خطرہ پانی کا میں نے ختم نہیں کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جب اندر جانا بند ہو گیا تو انسان کہتے ہیں کہ بھئی اب تو موت آ گئی، مر گیا، مر گیا۔ یہ مر گیا کا جو اعلان ہے، یہ جو لفظ ہے آپ نے سنا ہوگا، ہر مسجد کی مینار سے علاقوں کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ تو جس نے اس خبر کو سنا سب سے پہلا اس کا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی بتاؤ تو صحیح اب اس کو دفن کب کریں گے؟ پہلا سوال یہی ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا بھئی 70 سال سے میرا دوست رہا مر گیا تو اب کتنے سال اس کو رکھیں گے، کوئی یہ پوچھتا نہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اس کو اٹھا کے مٹی کے اندر کب ڈالو گے یہ بتاؤ، اس کی نماز جنازہ کب پڑھائی جائے گی یہ بتاؤ۔ مالدار ہے تو پھر سیاست بازیاں شروع ہو گئیں، دم ٹوٹتے ہی بیوی کاغذات کو چھپائے گی، بیٹا جھگڑا لے کے بیٹھے گا۔ مالدار ہے تو داماد بیٹی آئیں گے اور اس میت کی طرف دھیان دینے سے پہلے کوئی اس کے زیور کو چھپائے گا، کوئی اس کے پیسے کو چھپائے گا، کوئی اس کے کاغذ کو چھپائے گا۔ اب وہاں ایک عجیب قسم کی داستان چلے گی، بیٹا کہے گا فلاں کوٹھی میرے نام
نام پہ ہوگی تو میں دفن کرنے کی اجازت دوں گا. بڑا بیٹا کہے گا کہ فلان زمین میرے حوالے کرنا ہے. خاندان کے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بدنصیبو اس کمبخت کو پہلے دفن تو ہونے دو، بعد میں تمہارا حساب کریں گے. یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے دنیا کی. اس دنیا کے پیچھے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے. اور اللہ اپنی طاقت کو دکھا بھی دیا ہے آج سے 2 سال پہلے کہ جب بڑے کہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ ہوگا تو پھر وہ خاموش بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوگا کیا کہ اس کے کپڑوں کو اتارا نہیں جائے گا، اس کے کپڑوں کو کاٹا جائے گا، پٹوے پہ لٹایا جائے گا، کچھ پانی اس کے اوپر ڈالا جائے گا، غسال آ کے اس کو غسل دے گا. بیٹا غسل کے وقت میں قریب بھی نہیں آئے گا، داماد قریب بھی نہیں آئے گا. ہاں اگر کوئی اللہ ماشاء اللہ جس کو دین کا پتہ ہو تھوڑا بہت تو بیٹا آ کر 1 لوٹا پانی اپنے باپ کے اوپر ڈال دے گا، داماد آ کر ڈال دے گا. اب اس زمانے کے اندر یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بد نصیبی سے کہ باپ کے لاشے پہ بیٹا پانی ڈال رہا ہے اور سیلفی بنانے والے اس کی فوٹو بھی لے رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے. مومن مسلمان کی زندگی سے موت کا خوف ختم ہو گیا، اللہ کے پاس جانے کا خوف ختم ہو گیا. ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، لوگوں سے پوچھا گیا غصے کے حالت میں، کہا کہ مولانا یہ ہماری یادگار ہے. ارے یادگار کیسے رہے گی؟ یہ جو جا رہا ہے اللہ کی قسم اگر اللہ اس کو حیات دیتے تو پہلے تمہاری گردنوں کو مار دیتا. آخرت کی منزلیں اس کے سامنے ہیں. 2 گز کفن کا کپڑا پہنا کر لے کے اٹھا کے جاتے ہیں، رونے والے روتے ہیں. سب سے زیادہ رونا تو وہ مردہ روتا ہے جس کو اب دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوتا. اور اللہ نے اپنی طاقت کو دکھایا. تم سمجھتے ہو کہ تم میں ہر ایک کو کفن کا کپڑا نصیب ہو جائے گا. میری طاقت کو دیکھو کہ ایک چھوٹا کیڑا میں نے پیدا کیا ہے کہ جس کو تمہاری آنکھیں تو دور کی بات تمہارے مشین بھی نہیں دیکھ پائے، جس کو دنیا نے کووڈ کا نام دیا. ہم نے اپنے علاقے کے اندر کتنے ایسے لاشوں کو دیکھا کہ جن کو کفن کا کپڑا تک میسر نہیں ہوا. غسل تو دور کی بات، نماز جنازہ جن کو میسر نہیں ہوئی. آج بھی اللہ کا بندہ اللہ کی موت کی یاد سے غافل ہے، اس کو اپنی آخرت یاد نہیں آ رہی ہے. کندھے پہ اٹھائیں گے، لے کے جائیں گے. کون؟ اپنے لے کے جائیں گے. بیٹا، داماد، بھائی، دوست، رشتہ دار، اعزا، اقارب، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دعوت کرنے کے لیے اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا تھا، جن کو پالنے کے لیے اس نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو چھوڑا تھا. یہ لوگ اپنے کندھے پہ لے کے جائیں گے، مٹی کے گڑھے میں ڈالیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور کہے گا کمبختو کہاں لا کے ڈال رہے ہو؟ یہ مٹی کا گڑھا ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ میں مٹی پہ بیٹھتا نہیں تھا، میں تو دنیا میں بڑا چودھری تھا. آج کہاں لا کے ڈال رہے ہو؟ میری بیٹھک کے لیے بڑی بڑی مسہریاں موجود ہوتی تھیں، بڑے بڑے صوفے اور کرسیاں لگتی تھیں، آج مٹی کے گڑھے میں کہاں لا کے ڈال رہے ہو؟ اس کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اپنی طاقت کو دکھاتا ہے، انہی بچوں کے ہاتھوں سے اس میت پہ مٹی ڈلواتا ہے اور ان کی زبان سے اپنی طاقت کو بلواتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ کہتا ہے کہ نادان، اسی مٹی سے میں نے تجھے پیدا کیا تھا، آج میری طاقت کو دیکھ کہ اسی مٹی کے اندر تجھے لوٹا رہا ہوں.
اور لوٹانے کے بعد کرے گا کیا اللہ؟ اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ڈلوائے گا اور ڈلوانے کے بعد لوگ خبر کو تازہ کریں گے اور اسی خبر پہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑیں گے اور مسجد کے وضو خانے میں آ کر اپنے ہاتھ کی صفائی، پیر کی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی کریں گے، کر کے وہاں سے واپس ہو جائیں گے۔ اب واپس ہونے کے بعد میں یہ پکارے گا، ہم پکاریں گے، آپ پکاریں گے کہ تنہائی کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو، کون مجھ سے بات کرے گا؟ پکارے گا بندہ، کون مجھ سے بات کرے گا؟ دنیا کی روشنی ختم ہو جاتی تو میں تڑپ جاتا، میرے لیے روشنی کا انتظام کرنے کے لیے دنیا کی بجلیاں موجود تھیں۔ آج یہاں کوئی روشنی نہیں ہے، اپنے رشتہ داریوں کو کوسے گا اور برا بھلا کہے گا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ قبر سے آواز آئے گی، نادان یہیں پہ تجھے آنا تھا، یہیں پہ تجھے آنا تھا۔ میں دنیا کے اندر میری پیٹھ پہ جب تو چلا کرتا تھا، میں انتظار کرتی تھی کہ میرے پیٹ میں کبھی نہ کبھی آئے گا اور تو میری پیٹھ پہ میرے رب کی نافرمانی کیا کرتا تھا، میری پیٹھ پہ میرے خدا کو ناراض کیا کرتا تھا۔ آج میرے پاس آیا ہے، اب بتا تو صحیح کیا چاہتا ہے؟ بندہ کہے گا کیا کرنا ہے؟ پکارے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 3 دن کے بعد میں مردہ پھولنا شروع ہو جائے گا، 7 دن کے بعد میں پھٹ جائے گا، پھر اس کے بعد میں اللہ خبر کے کیڑوں کو اس انسان پہ مسلط کریں گے۔ انسان کا گوشت خبر کے کیڑے کھائیں گے۔ جس بدن کے اوپر اس کو ناز تھا اس بدن کو کھا جائیں گے، ہڈیوں کے گودے کو کھا جائیں گے۔ جن آنکھوں سے خدا کے غیر کو دیکھا کرتا تھا ان آنکھوں کو کھا جائیں گے۔ جن کانوں سے اللہ کی نافرمانی کو سنا کرتا تھا اس کان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جس زبان سے خدا کا انکار کر رہا تھا اور خدا کے نافرمانی کے بول بول رہا تھا، زمین کے کیڑے اس زبان کو کھا جائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ سارے خرافات کو ایجاد کرنے والا جو دماغ اللہ نے اسے دیا تھا اس بھیجے کو بھی اللہ زمین کے کیڑوں کے ذریعے سے ختم کر دیں گے۔ گوشت ختم، پھر اندر کے سارے اعضاء ختم، زمین کے اندر جانے کے بعد میں ہڈیوں کا گودا ختم۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ ان ہڈیوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ پھر وقت کے ساتھ میں اللہ زمین کو الٹ پلٹ کرے گا۔ یہ الٹ پلٹ ہونے کے بعد میں انسان کا وجود ایسے ہو جائے گا جیسے تھا ہی نہیں۔ ریت کے ذروں کے اندر اللہ انسان کو اڑا دے گا، اس کی روح کو باقی رکھے گا۔ کب تک رکھے گا؟ میدان محشر تک رکھے گا۔ 2 عالم ہیں، یہ دوسرا عالم نہیں تیسرا عالم ہے۔ ایک عالم ارواح جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں وہاں جمع ہیں۔ ایک عالم دنیا جس میں آپ میں زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد میں عالم برزخ ہے۔ اللہ نے کہا بندے عالم دنیا کے اندر باقی آنے والے 2 عالموں کی تیاری کر لے، عالم برزخ کی اور عالم آخرت کی،
کامیاب ہو جائے گا۔ مگر بندہ کہتا تھا دنیا میں یہ موت تو ہم نے دیکھی ہے آ رہی ہے، موت کی بعد کی زندگی کا کسے پتہ ہے کیا ہوگا۔ جیسے کفار کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ ہم مر جائیں اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ انہوں نے زبانوں سے سوال کیا تھا۔ آج کا ایمان والا عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ہم تم کو تمہاری خبروں سے اٹھائیں گے۔ کب اٹھائیں گے؟ اس عالم کو ختم کرنے کے بعد میں اٹھائیں گے۔ آج دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے، مرنا ہے، اور پھر سمجھتے ہیں، اولاد سمجھتی ہے باپ چلا گیا ہم تو زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک وقفے تک میں نے اس عالم کو بنایا ہے، جب اس عالم کو میں نے بنایا ہے تو اس عالم کو میں ہی ختم کروں گا۔